پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ روزانہ جنگل جاتا تھا اور لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا، پھر ان لکڑیوں کو بیچ کر اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالتا تھا۔ لکڑہارا غریب تھا لیکن ایماندار، رحم دل اور اچھے اخلاق والا آدمی تھا۔ وہ ہمیشہ دوسرے لوگوں کی مدد کرتا تھا، جانوروں پرندوں کا بھی خیال رکھتا تھا۔ ایک دن جنگل میں لکڑیاں کاٹ کاٹ کر کافی تھک گیا تھا اور آرام کے لیے ایک سایہ دار درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ لیٹنے کے دوران اس کی نظر اوپر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ ایک سانپ درخت پر بنے گھونسلے کی طرف جا رہا تھا۔ اس گھونسلے میں کوے کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو سانپ کے ڈر سے چیں چیں کی آوازیں نکال رہے تھے۔ بچوں کے ماں باپ خوراک کی تلاش میں کہیں دور گئے ہوئے تھے۔ رحم دل لکڑہارا اپنی تھکاوٹ بھول کر تیزی سے اٹھا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو سانپ سے بچانے کے لیے درخت پر چڑھنے لگا۔ سانپ نے جب لکڑہارے کو اپنی طرف آتے دیکھا تو گھونسلے سے دور بھاگنے لگا۔ کوے بھی اسی دوران لوٹ آئے۔ لکڑہارے کو پیڑ پر دیکھا تو وہ سوچنے لگے کہ اس نے بچوں کو نقصان پہنچا دیا ہوگا۔ وہ غصے میں کائیں کائیں کر کے ادھر ادھر اڑنے لگے اور لکڑہارے پر حملہ کر دیا۔ بیچارہ لکڑہارا جان بچا کر نیچے اترا اور سکون سے بیٹھ گیا، لیکن جب کوے اپنے گھونسلے میں گئے تو بچے وہاں زندہ تھے۔ بچوں نے ماں باپ کو ساری کہانی سنائی اور انہوں نے دیکھا کہ سانپ بھی درخت سے اتر کر بھاگ رہا تھا۔ اب کووں کو اپنی غلطی محسوس ہونے لگی کہ ہم نے لکڑہارے کو غلط سمجھا تھا۔ کوے بہت شرمندہ تھے۔ وہ لکڑہارے کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ کوے نے موتیوں کا قیمتی ہار جو انہیں کچھ ہی دن پہلے گاؤں کے تالاب کے کنارے سے ملا تھا، اس ہار کو گھونسلے سے اٹھا کر لکڑہارے کے آگے پھینک دیا اور کائیں کائیں کرنے لگے، اس طرح جیسے کوے اپنے پیارے بچوں کی جان بچانے پر رحم دل لکڑہارے کا شکریہ ادا کر رہے ہوں۔ غریب لکڑہارا قیمتی ہار دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ جب لکڑہارے نے لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا اور اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوا تو کوے بھی الوداع کہنے کے لیے اس کے اوپر اڑ کر کائیں کائیں کر رہے تھے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اس سے ہماری مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں۔